السلام علیکم ناظرین، میرا نام خضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انفومینیا یوٹیوب چینل۔ ویورز، آج ہم ڈسکس کریں گے ایک بہت ہی افسوسناک واقعے کے بارے میں جو حال ہی میں پیش آیا، خاتون کے ساتھ زیادتی کا گجر پورہ کے علاقے میں، جس کی وجہ سے پورے ملک کی فضا جو ہے سوگوار ہے۔ ویورز، وہ خاتون نکلی تھی موٹر وے کے تھرو اپنے گھر جانے کے لیے، لاہور سے گوجرانوالہ کے لیے، اور ایک سپاٹ پہ ان کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ ان کا خیال تھا کہ راستے میں کوئی پیٹرول پمپ آئے گا تو وہ فیول ڈلوا لیں گی، لیکن انفارچونیٹلی گاڑی کا پیٹرول ختم ہونے کی وجہ سے انہوں نے گاڑی کے چاروں انڈیکیٹرز آن کر دیے اور کال کی موٹر وے کی ہیلپ لائن پہ۔ تو موٹر وے پولیس نے جو رسپونڈ کیا وہ بہت ہی حیران کن تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایریا ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتا، ہماری حدود میں یہ ایریا نہیں ہے۔ تو انہوں نے گاڑی لاک کر لی اور گاڑی میں بیٹھ کے گھر والوں کو کال کی اور ان کا ویٹ کرنے لگی۔ ان کے گھر والے پیٹرول لے کے پہنچ رہے تھے تاکہ وہ اپنی منزل کی طرف رواں ہو سکیں۔ ایسے میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ دو مسلح شخص آئے، انہوں نے ان کو گاڑی کھولنے کا بولا، انہوں نے گاڑی کا لاک نہیں کھولا تو انہوں نے گاڑی کا فرنٹ شیشہ جو ہے وہ توڑ دیا، اور ان کے ساتھ انہوں نے ان کی نقدی اور موبائل وغیرہ بھی چھین لیا، اور ان کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، جو کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ سٹیز میں پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے۔ ویورز، ہمیں یہ اب اس بات پہ ہم انالیسس کریں گے کہ کیا اس ٹائم موٹر وے پولیس کو رسپونڈ اس طرح کرنا چاہیے تھا۔ اگر ان کی جورسڈکشن میں یہ ایریا نہیں بھی آتا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ خاتون اگر نکلی ہیں اور وہ اکیلی بچوں کے ساتھ ہیں تو وہ آگے متعلقہ تھانے میں کال کرتے اور ان کو کہتے کہ وہ اپنی لوکیشن بھیجیں اور وہاں تک پہنچتے، لیکن جو رسپانس ٹائم تھا پولیس کا وہ اتنا کوئک نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ وہاں کھڑی رہیں۔ اس کی وجہ سے ملزمان کو موقع مل گیا۔ ایک اور پہلو اس انسیڈنٹ کے پیچھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ خاتون گاڑی میں تھیں تو ان لوگوں کو کس طرح پتہ چلا کہ وہ وہاں موجود ہیں اور وہ انہوں نے آ کے اچانک یہ کارروائی کی۔ تو یہ کوئی پری پلان تو نہیں ہے، یا انہیں پہلے سے مخبری تو نہیں تھی، یا وہ جانتے تو نہیں تھے کہ خاتون اکیلی گاڑی میں موجود ہے۔ ان تمام واقعات، ان تمام چیزوں کا پولیس معائنہ کر رہی ہے، اور انہوں نے ڈی این اے سیمپلز بھی لیے جس کے تھرو ملزم آئیڈینٹیفائی تو ہو گیا ہے، لیکن اس کو ریڈ کرنے کے لیے جب پولیس پہنچی تو وہ اور اس کی بیوی وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ اس سلسلے میں میڈیا نے تھوڑا نیگیٹو رول پلے کیا کہ انہوں نے پہلے ہی اتنا اس کو خبروں کو چلا دیا، اس وجہ سے ملزم کو بھاگنے کا موقع مل گیا۔ یہ آئی جی نے یہ بات اپنی پریس کانفرنس میں بھی، جاوید غنی نے کہی تھی کہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی اور ان کی تصاویر میڈیا ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز پہ چلنے لگ پڑی، جس وجہ سے ملزموں کو بھاگنے کا موقع مل گیا۔ بہرحال ملزم آئیڈینٹیفائی تو ہو گئے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس ان کو کب تک پکڑنے میں کامیاب ہو پاتی ہے۔ ایک اور چیز یہ کہی جا رہی ہے کہ وہ کیونکہ ویسٹرن کنٹری سے آئی تھیں، 9 سال سے وہ فرانس میں رہ رہی تھی، تو ان کو آئیڈیا نہیں تھا پاکستان کے حالات کا۔ انہوں نے موٹر وے کو ایک سیف پیسج سمجھا کہ سیف رستہ ہے، اور میں 1.5 سے 2 گھنٹے کا رستہ ہے اور آرام سے میں سیفلی گھر پہنچ جاؤں گی۔ تو اس موٹر وے پہ جو حال ہی میں اس کا افتتاح ہوا، 6 مہینے اس کو ہو گئے تھے، لیکن اس ایریے میں پیٹرولنگ نہیں تھی۔ اب یہ جو نیگلیجنس ہے یہ پولیس کی ہے، اور اس بارے میں جو پچھلے آئی جی پنجاب تھے شعیب دستگیر، انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا تھا کہ اس ایریے میں پیٹرولنگ کے لیے پولیس کو تعینات کیا جائے، لیکن انفارچونیٹلی یہ معاملہ جو ہے آگے نہیں بڑھ سکا اور پولیس کی وہاں پہ نفری موجود نہیں تھی، جس وجہ سے کوئک رسپانس فورس نہ پہنچ سکی اور یہ افسوسناک واقعہ پیش آ گیا۔ بہرحال آئی جی نے اپنی لاسٹ پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ ابھی وقتی طور پہ پنجاب پولیس نے اس ایریے کو ٹیک اوور کر لیا، جب تک موٹر وے پولیس نہیں آتی تو پنجاب پولیس یا ڈولفن جو اس کی فورس ہے وہ وہاں پہ پیٹرولنگ کرتی رہے گی۔ ویورز، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی اور بہت سے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ایک جو بہت مطالبہ سامنے آ رہا ہے اور ٹویٹر پہ بھی یہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا تھا کہ ان ملزمان کو جو ان کیسز میں انوالوڈ ہو، ریپس میں، چائلڈ ابیوز میں، یا ایسڈ جو خواتین کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، ایسڈ وکٹمز خواتین ہوتی ہیں، ان ملزمان کو سر عام پھانسی دی جائے۔ اب یہ سر عام پھانسی کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ کتنا پریکٹیکل ہے، یہ کتنا اپلیکیبل ہے، اور یہ کیا ہو پائے گا یا نہیں، اس بارے میں ڈسکس کروں گا آپ سے۔ پہلے تو ہم اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کتنے ممالک ایسے ہیں پوری دنیا میں جو یہ سزائیں، کیپٹل پنشمنٹ جن میں اب تک قائم ہے۔
ان میں ٹاپ آف دا لسٹ 2 ملک آتے ہیں, ایک سعودی عربیہ ہے, لیکن وہاں پہ کنگڈم آپ جانتے ہیں ڈیموکریٹک سسٹم ہے نہیں, ایک پارٹی ایک فیملی ہے اس نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے شاہی خاندان, تو وہاں پہ ایز سچ ان کو ایشو نہیں ہوتا, اور وہ ڈیول پروسیس آف لاء کا ان کو خیال نہیں رکھنا ہوتا, وہ صرف سزا اناؤنس کرتے ہیں اور اس کو جمعے کے بعد کیپٹل پنشمنٹ دے دی جاتی ہے جو چوری میں یا زنا میں سنسار کر دیا جاتا ہے ان کیسز میں. دوسرا جو ملک آتا ہے ٹاپ آف دا لسٹ وہ ہے ایران. ایران میں بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ کیپٹل پنشمنٹ کا اب تک ہے ایک قانون موجود ہے اور وہ بھی سر عام پھانسی دیتے ہیں, لیکن اس میں جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے اس میں ہمیں آئے گا FATF کی طرف سے. آپ جانتے ہیں پاکستان بلیک لسٹ ہونے کے قریب ہے اور پاکستان ان تمام شرائط پہ پورا نہیں اتر رہا, اور وزیر اعظم عمران خان مسلسل اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ جو قانون سازی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے اپوزیشن اس میں رکاوٹ نہ ڈالے, تاکہ پاکستان اگر بلیک لسٹ ہو گیا تو پاکستان پہ جو ریسٹرکشن لگ جائیں گی, جو پابندیاں لگیں گی, اس سے پاکستان کو بہت ہی فائنینشلی لاس, پاکستان کو نقصان ہوگا, اور پاکستان کی اکانومی پہلے ہی اسٹرگل کر رہی ہے تو گروتھ پاکستان کی اور مائنس میں جا سکتی ہے. تو اگر پاکستان یہ لا بنا بھی دیتا ہے اور ان ایسے ملزمان کو سر عام پھانسی دی, اب جانتے ہیں زینب بچی کا بھی کیس ہوا تھا, اس میں بھی ان کے جو والدین تھے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ سر عام پھانسی دی جائے, لیکن انفارچونیٹلی وہ اپلیکیبل نہیں ہو سکا. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ابھی اس صورتحال میں فی الحال اگر ہم کیپٹل پنشمنٹ کا لا لاتے ہیں تو ریسٹرکشن لگنے کا بہت حد تک خطرہ موجود ہے, کیونکہ انٹرنیشنل ورلڈ میں گلوبلی یہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے. ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس سے جو ہے جرم جو ہے اس سے آپ پرووک کرتے ہیں, یا اگر آپ کسی شخص کو اس طرح کی سزا دیں گے تو اس کے جو فیملی ممبرز ہیں, اس کے ریلیٹیوز ہیں, یا سوسائٹی کے دوسرے لوگ ہیں اس سے پرووک ہوں گے. آپ جانتے ہیں نیوزی لینڈ میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا کرائسٹ چرچ میں, انفارچونیٹلی ایک شخص نے گھس کے مسجد میں کتنے لوگوں پہ فائرنگ کر کے ان کو شہید کر دیا تھا. اس شخص کے خلاف بھی کوئی سزائے موت کی کارروائی اس لیے نہیں ہو سکی کہ نیوزی لینڈ میں سزائے موت کا قانون ہی نہیں تھا. اس کو لائف امپریزنمنٹ دی جائے گی لیکن اس کو سزائے موت نہیں دی گئی. تو ویسٹرن کنٹریز جو موسٹلی ہیں ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سزائے موت کا قانون موجود نہیں ہوتا, تو کیپٹل پنشمنٹ تو دور کی بات ہے. تو پاکستان اگر اس کو اپلائی کرنا چاہتا ہے تو کر تو سکتا ہے, لیکن فی الحال پاکستان کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو میرے خیال میں اس کو ایسے ملزمان کو پھانسی تو دے دی جائے گی. اصل میں اس کے بیک آف دا مائنڈ لوگوں میں یہ اس سے میسج کنوے کرنا مقصد ہوتا ہے کہ ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو اور جو کرائم ہے اس کا ریشیو ریڈیوس کیا جا سکے. لوگوں کے ذہن میں ہو کہ اگر وہ ایسا کوئی سنگین جرم کرتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز کیا نکلیں گے, اس کے نتائج کو بھگتنا پڑے گا ان کو, اور لوگوں میں ایک خوف پیدا ہو کہ اگر وہ ایسا کوئی جرم کرتے ہیں تو کیپٹل پنشمنٹ کے ذریعے ایک لوگوں میں ایک خوف پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے تاکہ کرائم ریشیو کو کم کیا جا سکے. اب اس کے پازیٹیو آسپیکٹس بھی ہیں اور کچھ لوگ اس کے نیگیٹو آسپیکٹس بھی بتاتے ہیں. اب یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر اسلام کی روح سے دیکھنا پڑے گا تو اسلامی نظریاتی کونسل کو گورنمنٹ ریکمینڈ کرے گی اور وہ اپنی ریکمنڈیشنز دیں گے. اس کے تھرو پھر ایک بل پاس کروایا جا سکتا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو MNA ہیں کراچی سے فیصل واڈا وہ بہت ایکٹیو ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بل اسمبلی میں لے کر آئیں گے اور اس پر رائے شماری اب اسپیکر کروائیں گے. تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ بل اسمبلی سے پاس ہو پاتا ہے یا نہیں, اور DNA سیمپل میچ کرنے کے بعد اور مجرم کی گرفتاری کے بعد اس کو سر عام پھانسی دی جا سکے گی یا نہیں, یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہرحال ویورس, یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا جس کی وجہ سے پورے ملک کی فضا جو ہے سوگوار ہے اور سب بہت تشویش میں مبتلا ہیں. اور اب ڈفرینٹ سٹیز میں ہم نے پروٹیسٹ بھی دیکھے کہ لوگ باہر نکلے ہوئے تھے اور لوگوں نے بولا کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ اکیلی خاتون کو دیکھ کے ہمارے سوسائٹی میں نارمز اینڈ ویلیوز یہ ہیں کہ اس کی مدد کی جاتی ہے. اگر اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو لوگ ٹائر بھی چینج کر دیتے ہیں اور ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور ایک خواتین کا ریگارڈ اور آنر کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی ایک ایسا انسیڈنٹ دیکھنے کو ملا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں اگر سزاؤں پہ عمل درآمد ہو تو ایسے واقعات دیکھنے کو نہیں ملیں گے. ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. پلیز گیو یور ویلیوبل فیڈ بیک ان دا کامنٹ سیکشن اینڈ ڈونٹ forget to subscribe that channel. Until next time, Allah Hafiz.